اللهم صل على حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، والصلاة والسلام على رسوله المعياد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أخي وابن وارث علم الأولين والآخرين، أسأل الله الغالب غالب على كل غالب، مولانا أبي الحسن علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب، الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ صلوات پر محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ حضرت قائم آل محمد کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ میری دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام حضرات کا اس مقدس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ برادران گرامی کا میری دعا ہے رب ذوالجلال جو بھی یہاں پہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، مسیح خان، نوح خان، ماتم کرنے والے، لنگر و نیاز کا جو بھی اہتمام کرتے ہیں، جو بھی یہاں پہ جن صف عزا میں شرکت کرتے ہیں، دام میں، در میں، سخن
پروردگار عالم ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ برادران گرامی قدر، آنے والے ایام بہت اہم ترین ہیں اور بڑے مسائل کے ایام ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس موضوع کو اگرچہ دل کر رہا تھا معروضات تفصیل سے بیان کروں، لیکن چونکہ مصائب کے ایام ہیں تو ظاہر اختصار کرنا پڑے گا فضائل میں، اور انشاءاللہ آنے والے ایام میں آپ کو مصائب محمد و آل محمد تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران گرامی قدر، ایک ہی التجا ہے، اور یقیناً آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں، صف اعزاء پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ کی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ یقیناً انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے۔ کتنے خلوص اور خشوع و خضوع سے اپنی دنیاوی کاموں کو ترک کر کے آپ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، بڑے قابل احترام اور سب لائق احترام ہیں آپ لوگ کہ آج اتنی مصروفیات میں اس زمانے میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگان جو تشریف لاتے ہیں، میری دعا ہے پروردگار عالم آپ کی حاضریاں یہاں پر قبول فرمائے۔ برادران گرامی قدر، ہمارا اس عشرہ محرم الحرام کا جو نئے آئے ہیں ان کے لیے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور جو ہے وہ اطلاع دیجئے تاکہ وہ یہاں ایام غم میں شریک ہو سکیں اور اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو۔ نئے آنے والوں کے لیے میں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں، برادران گرامی قدر مومنین، میرا یہ عشرہ محرم الحرام جس کا موضوع ہے میزان ہدایت اور شان اہل بیت، اگر میزان ہدایت کو انسان سمجھ جائے اور شان اہل بیت کو سمجھ جائے تو یقیناً دنیا میں بھی اس کی فلاح ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ بڑا اہم ترین موضوع، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں لاتعداد انبیاء و مرسلین کو اس دنیا میں بھیجا، وہاں پروردگار عالم نے اپنی کتب کو، صحائف کو اس دنیا میں ارسال کیا۔ اس دنیا میں پروردگار عالم نے 313 صحائف جو انبیاء و مرسلین پہ نازل ہوئے، 4 کتابیں نازل ہوئیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا قریب آ جائیے، بعد میں آنے والوں کو موقع میسر آئے تاکہ انتظام کرنے والوں کو بھی آسانی ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جہاں انبیاء و مرسلین کو نازل کیا، وہاں نصاب تعلیم بھی بھیجا۔ 313 صحائف آئے، 4 کتابیں نازل ہوئیں۔ ان میں پہلی جو ہے وہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، دوسری تورات جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی، تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ روح اللہ پر نازل ہوئی، چوتھی کتاب ہے حضرت ختمی مرسل پر نازل ہوئی، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو نازل کر کے بتلا دیا، اور ہر زمانے میں جو بھی کتاب آئی، نوجوانوں کے لیے یہ بات عرض کیا ہے گزشتہ، تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، آنے والے مطالب آپ تک پہنچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہیں وہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق کتاب ہے، یعنی جیسا زمانہ ویسی کتاب، جس طرح کی لوگوں کی ضروریات اس طرح کی اللہ نے نصاب تعلیم کو بھیجا۔ جیسا زمانہ، یعنی حضرت داؤد کے زمانے میں جو بھی
لوگوں کی مشکلات تھی، ضروریات تھی، اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق وہ کتاب ہے۔ اور اس کے بعد تورات آئی اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق، انجیل آئی اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ اب اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کو جانا تھا تا قیامت تک کے لیے، تو اللہ کو ایسی کتاب نازل کرنا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جو تا قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہدایت بھی ہو، رہنمائی بھی ہو، گائیڈنس بھی ہو۔ برادران گرامی کر اسی لیے اس کتاب نے اور دوسری تمام کتب کا علم بھی اس میں موجود ہے، اس لیے قرآن مجید نے تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے ہر انسان کو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اگر تمہیں قرآن میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، میں اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے تھوڑا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات پہنچانے میں آسانی ہو جائے۔ یہ کس زمانے میں قرآن تحدی کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے لوگوں کو؟ اس زمانے میں جس زمانے میں لوگ وہاں مکہ کے رہنے والے سال میں ایک مرتبہ ادب کا، شاعری کا اور اچھے کلام کا مقابلہ کرتے، اور جس کا کلام سب سے فصیح و بلیغ ہوتا، مشجع اور مرشح ہوتا، جس کا کلام سب سے آسان ہوتا، اس کلام کو وہ ونر قرار دیتے، فاتح قرار دیتے، اور اس کلام کو خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑا اہم ترین موضوع بیان کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ پر اس کلام کو لٹکا دیا جاتا اور لوگ متبرک سمجھ کر، بابرکت سمجھ کر، توجہ میری طرف رکھیے گا، بابرکت سمجھ کر لوگ اس کی زیارت کرتے، اس کلام کو برکت والی کلام سمجھتے، کیونکہ وہ اس سال کی سب سے اہم ترین، یعنی ایسا علم اور فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں قرآن کی آیت ارشاد فرما رہی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے جو کتاب ہم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، یہ سیم ٹو سیم ترجمہ کر رہا ہوں، میں باہر نہیں رہا، اپنے سے الفاظ نہیں ادا کر رہا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کسی قسم کا شک ہے، ڈاؤٹ ہے، ریب ہے اس کتاب میں جو ہم نے رسول اللہ پر نازل کی، جو کتاب ہم نے رسول اللہ پر نازل کی، اگر اس میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور پھر قرآن نے کہا اگر ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتے تو ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ بغیر اللہ کی مدد کے اگر تم سچے ہو تو قرآن کی اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ یہ فرمان قرآن مجید کا ہر فرمان، قرآن مجید کی ہر آیت، قرآن مجید کا ہر لفظ فقط ماضی کو یا اس زمانے کو بیان نہیں کرتا، بلکہ ہر زمانے کے لیے حکم ہے۔ آج کے اس زمانے میں بھی قرآن کا یہ دعویٰ ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو قرآن یہ چیلنج دے رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں تو اس جیسی ایک سورہ یا ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ اور آج تک جب سے قرآن نازل ہوا تا قیامت تک کے لیے تصور کیجئے گا کہ کتنے انسان آئے، کتنے معلم آئے، کتنے مفسر آئے، کتنے پروفیسر آئے، کتنے شاعر آئے، کتنے ادیب آئے،
کسی نے بھی ایک آیت قرآن جیسی نہیں بنائی تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ جی سلامت ملک جی، سلامت مہربانی۔ اور قرآن نے فقط یہ نہیں بیان کیا کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، قرآن نے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ تمام خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اگر علم فلسفہ دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم منطق دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم نحو دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم صرف دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم منطق دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم کلام دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم جغرافیہ دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم ہندسہ دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم انجینئرنگ دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم نجوم دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم فلکیات دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم ارضیات دیکھو قرآن میں موجود ہے، علم سائنس دیکھو قرآن میں موجود ہے۔ اس لیے کہ تمام کے تمام علوم ہیں قرآن میں۔ توجہ ہے نا؟ اور یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علی مرتضیٰ سے کسی شخص نے پوچھا یا علی یہ بتائیے قرآن کی حقانیت کیا ہے اور آپ کی عظمت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کے اس ولی نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحائف کا علم زبور میں موجود ہے، پورے کے پورے زبور کا علم تورات میں موجود ہے، پورے کے پورے تورات کا علم انجیل میں موجود ہے، پورے کے پورے انجیل کا علم قرآن مجید میں موجود ہے، پورے کے پورے قرآن مجید کا علم سورہ یاسین میں موجود ہے، پورے کا پورا سورہ یاسین کا علم سورہ الحمد میں موجود ہے، اور پورے کے پورے سورہ الحمد کا ذکر تمام مطالب موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک مرتبہ میرے آقا و مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے ارشاد فرمایا انا نقطہ تو تحت الباء۔ جی بھلا اس دے آپ کو انا نقطہ تو تحت الباء۔ تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، جتنے علوم ہیں۔ آج تک اگر کوئی شخص یہ کسی شخص نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری کتاب قرآن مجید میں قرآن مجید جیسی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی شخص کوئی معلم کوئی مفسر، کسی معلم نے 1000 کتاب لکھ دی، کسی نے 2000 کتابیں، وہ مصنف موجود ہیں، اب اس دنیا میں موجود نہیں، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ایک آیت اللہ نے سید محمد شیرازی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، 1400 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک ایک کتاب 1000 جلدوں پر ہے، اور ایک جلد کئی سینکڑوں صفحات پر ہے۔ ایسے بڑے بڑے معلم مفسر مصنف موجود ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب قرآن مجید جیسی یا قرآن مجید میری کتاب جیسا۔ جب کوئی شخص قرآن جیسی کتاب نہیں لکھ سکتا، اس لیے تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ جس طرح قرآن کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح علی کی کوئی مثال نہیں۔ سلامت بابا دے بلند سلامات۔ ویسے آپ نے ٹوٹا ہوا نعرہ لگایا ہے، اس طرح نعرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بآواز بلند نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا؟ آپ قرآن نے تحدی کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کیا سائنس کا علم موجود ہے۔ فضائل سنیے گا ابھی، کیا دیکھتے ہیں سائنس کا علم قرآن میں موجود ہے؟ ہاں قرآن میں موجود ہے، قرآن میں بڑے بڑے قصے موجود ہیں۔ اگر انسان غور کرے اور قرآن کی تفسیر پہ غور کرے تو قرآن مجید میں تمام علوم موجود ہیں۔
دیکھیے سائنس نے بڑی ترقی کر دی ہے، سائنس نے جہازوں کو بنا دیا ہے، سائنس نے بڑی ترقی کر دی ہے، ٹیلی فون ایجاد کر دی ہے۔ اب آئیے پڑھیے واقعہ حضرت سلیمان کو، جناب سلیمان کے واقعہ کو پڑھیے کہ یہ سائنسدانوں نے کہاں سے لیا یہ علم لیا ہے قرآن سے۔ اس لیے میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے کہ ناسا جو سب سے بڑے ریسرچ کمپنی ہے نا امریکہ کی، اس کے جب چیئرمین سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا بڑی ایجادات کی ہیں، اتنی بڑی ایجادات کی ہیں، یہ ایجادات آئی کہاں سے ہیں، تو اس نے ایک لفظ کہا، I am proud that our guidance book is قرآن۔ مجھے فخر ہے کہ ہماری جو رہنما کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ کیا سائنس کی یہ جو ایجادات ہیں پڑھی، آئیے پڑھتے ہیں واقعہ حضرت جناب سلیمان کو۔ جناب سلیمان تمام انبیاء میں سے واحد نبی ہے جنہوں نے ظاہری طور پر بھی حکومت کی اور روحانی طور پر بھی حکومت کی۔ ویسے ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء اور اولیاء ائمہ طاہرین اپنے زمانے کے پوری کائنات کے ہادی اور رہنما اور راہبر ہوتے ہیں، لیکن اگرچہ بعض ہمارے ائمہ کو حکومت میسر نہیں آئی، بلکہ اکثریت کو ظاہری طور پر حکومت میسر نہیں آئی۔ تمام انبیاء میں سے واحد نبی ہیں جنہوں نے پورے روئے زمین پہ حکومت کی ہے، حضرت جناب سلیمان۔ ایک ملک پہ حکومت نہیں کی، ایک بر اعظم پہ حکومت نہیں کی، بلکہ پوری کائنات خدا بندی پہ حکومت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے، وہ چرند پہ، درند پہ، پرند پہ، حیوانات پہ، انسانات پہ وہ حاکم تھے۔ اور ان کا جو معجزہ ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان کا معجزہ یہ ہے کہ وہ بساط پر بیٹھتے، یعنی کیا؟ قالین کے ایک ٹکڑے پر، ایک چھوٹا جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں، ایسے قالین کے ٹکڑے پہ بیٹھتے، قالین کا ٹکڑا ہوا کے دوش پر سفر کرتا۔ توجہ چاہتا ہوں، قالین کا ٹکڑا، وہ ان کے ساتھ اکیلے نہیں ہوتے تھے، ساتھ صحابہ بھی ہوتے تھے، ساتھ ان کے جو بیٹھنے والے ہوتے تھے وہ بھی ساتھ سفر کرتے، وہ ہوا کی دوش پر سفر کرتے تھے۔ یعنی سائنسدان ہوائی جہاز تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک قالین کے ٹکڑے پہ ہوا کے دوش سفر نہیں کر سکتے۔ اور ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ چل رہے تھے کہ ایک چیونٹی نے، جسے انگلش میں آنٹ کہتے ہیں، پتہ نہیں جرمن زبان میں کیا کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی سی جو چیونٹی ہوتی ہے، نمر جسے ہم کہتے ہیں عربی میں، تو وہ جب حضرت سلیمان ہوا کی دوش پہ جا رہے تھے نا، قالت نملتن، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھوں، قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا، ادخلوا مساکنکم، تم اپنی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو لیحطمن سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو، انہیں شعور بھی نہ ہو۔ جناب سلیمان نے کئی میل دور سے ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے اس چیونٹی کی آواز کو سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ جو امام وقت ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، جو مرسل ہوتا ہے، وہ ہر مخلوق خدا کی زبان کو سمجھتا ہے اور ان کی زبان بول سکتا ہے۔ یہی واقعہ ملتا ہے کہ مسجد کوفہ میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، علی مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ ایک اژدہا کو آتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو وہ گھبرا گئے، صحابہ گھبرا گئے، کچھ ادھر ہوئے کچھ ادھر ہوئے، جب گھبرائے نا، میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اژدہا آ رہا ہے، یہ جو سنیک آ رہا ہے، یہ جو سانپ آ رہا ہے، یہ مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ میں کہوں گا عجیب ہے، ایک مقام پہ علی کے صحابہ بھی سانپ سے ڈرے
لیکن نبی کا ایک صحابی بھی غار میں سانپ سے ڈرا. ولی یہ وقت جو ہوتا ہے، نہیں آپ سمجھے ہی نہیں ہے پاکستان کا مطلب کہاں سے لاؤں میں. بھائی جب ولی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے، جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہ سانپ سے نہیں ڈرا کرتا. سلوات پر محمد و آل محمد. بات پہنچی نہیں یہاں تک. توجہ ہے نا برادران گرامی قادر. تو امام وقت جو ہوتا ہے وہ ہر زمانے کے، اپنے زمانے کے جتنے چرند پرند ہیں ان کی زبان کو سمجھتا ہے. جب چونٹیوں نے کہا نا، جو چونٹیوں کا جو سردار تھی، انہوں نے کہا نا کہ اپنی اپنے بلوں میں گھس جاؤ، تو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. حضرت جناب سلیمان مسکرائے، کھلے، اونچے آواز میں کہا کہ کیا تو مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ یہ واقعہ ہے جناب سلیمان کا، اور ایک ہے جناب سلمان. میرے آقا السلمان من اہل البیت کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ظہرین ادا کی مسجد کوفہ میں، کہ ایک مرتبہ میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا سلیمان میرے ساتھ ساتھ چلو. یہ جناب سلیمان کہتے ہیں میں میرے آقا علی کے پیچھے چلنے لگا، اور جب ہم مسجد کوفہ سے باہر نکلے، پھر کوفہ شہر سے باہر نکلے، جب کوفہ کی دیواریں ختم ہوئیں تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے کہا سلیمان آنکھیں بند کرو. جناب سلیمان نے بات کرتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی اور کہا، میرے آقا نے کہا اے سلیمان آنکھیں کھولو. میں نے جب آنکھیں کھولی تو تا حد نگاہ، جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی، میں نے ایک چونٹیوں کی وادی کو دیکھا. یعنی ہر طرف چونٹیاں ہی چونٹیاں تھی، ہر طرف نمل ہی نمل تھے، آنٹ ہی آنٹ تھے. یہ کہتا ہے جیسے میں نے اتنی چونٹیوں کو دیکھا نا تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا حمد اللہ کا جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. میں نے یہ جملہ کہا تو میرے آقا علی مرتضیٰ نے میرے شانہ پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا اے سلیمان ایسے نہ کہو، بلکہ ایسے کہو کہ سبحان ہے وہ اللہ جو ان کا خالق ہے، ان کی تعداد تو میں علی ہی جانتا ہوں. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا صرف میں ان کی تعداد نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں میل کتنے ہیں، فیمیل کتنے ہیں، مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں. پھر ایک مرتبہ عین اللہ اٹھی، وجہ اللہ پہ، چہرے پہ نور نمودار ہوا، ید اللہ نے اشارہ کیا، ایک کچھ دائیں ہو گئی کچھ بائیں ہو گئی. جو دائیں ہوئی میرے آقا نے کہا یہ میل ہیں، یہ مذکر ہیں، جو بائیں ہو گئی ہیں وہ مؤنث ہیں. اور ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، میرے آقا علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا سلیمان یہ نہیں پوچھو گے کہ آج اس قدر چونٹیاں جمع کیوں ہیں. ہائے 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 ہائے، نہیں میں کہاں سے لاؤں بھائی، بولے جو سمجھ رہے ہیں وہ تو بولے میرے ساتھ. کہا کہ سلیمان پوچھو گے نہیں کہ اس قدر یہ چونٹیاں اس میدان میں جمع کیوں ہیں. کہا جب ہم مسجد کوفہ سے نکلے نا، ہم نے ارادہ کیا، ہوا کے دوش پہ تھے کہ ہوا نے پیغام پہنچایا. جو چونٹیوں کی سردار تھی اس نے کہا اپنی اپنی بلوں سے باہر نکلو کہ آج وہ ذات تشریف لا رہی ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، جس نے عبادت کرنی ہو آج علی آ رہے ہیں. اتنی عظمت جناب سلیمان کی. اور یہی وجہ ہے نا کہ جناب سلیمان جو نبی ہیں، حضرت جناب سلیمان، وہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں. ہدہد پرندہ غائب ہو گیا، 3-4 دن کے بعد آیا تو جناب سلیمان نے کہا کہ کہاں گئے تھے 3 دن تک تم میرے پاس نہیں آئے، نبی تھے نا. تو ہدہد کو کہا کہ میں آج تجھے سزا دوں گا. ہدہد کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں ایسے مقام پہ گیا تھا، میں نے ایک ایسی مستور کو دیکھا ہے جو اپنے علاقے کی حاکم ہے، اس کا بڑا خوبصورت تخت ہے،
اس کی رعایا بڑی خوشحال ہے، بڑے سرسبز علاقے میں موجود ہے، اور وہ رعایا کے ساتھ بڑے انصاف سے پیش آتی ہے۔ میں نے اس کو تخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ جناب سلیمان نے یہ جملے ہود اس پرندے سے سنے اور ایک مرتبہ اپنے درباریوں سے جملے کہے جو قرآن نے بیان کی ہے، قرآن کی آیت نے بیان کی ہے۔ قالا یا ایھا الملأ، اے میرے دربار میں بیٹھنے والے سرداروں، یا ایھا الملأ ایکم یاتونی بعرشھا، کون ہے جو اس کا عرش، اس کا تخت میرے پاس لے آ سکتا ہے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر آئے، کون ہے جو اس کا تخت لے کر میرے پاس آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہی قبل ان یقوم من مقامک وانی لقوی امین۔ جنات میں سے جو جنوں کا سردار تھا، اس دیو نے کہا کہ میں وہ تخت بلقیس لے کے آ سکتا ہوں اس سے پہلے کہ تم اپنے مقام سے اٹھو، یعنی تمہاری یہ دربار برخاست ہو، اس سے پہلے میں تخت لے کے آ سکتا ہوں۔ میں قوی بھی ہوں، طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یہ جملے قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ پھر جناب سلیمان نے اپنے پھر دربار کی طرف دیکھا تو ایک شخص نے کہا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جز کتاب کا عالم تھا، آصف بن برخیہ، اس نے کہا کہ انا الذی، میں، قال الذی، اس نے کہا کہ میں، انا آتیک بہی قبل ان یرتد طرفک، اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں، توجہ چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ آنکھیں کھولیں اور بند کریں، یعنی چشم زدن سے پہلے میں وہ تخت لے کے آ سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے جملہ کا، قرآن نے وہ منظر بیان کیا، فَإِذَا رَآهُ مُسْتَقِرًّا، جب دیکھا تو وہ بلقیس اس تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تخت ہوا میں معلق ہو گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو تھوڑا سا علمی بات بھی سنیے، وضاحت تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ اور میں کہتا ہوں اس کے پاس کتنا علم تھا، اس کے پاس کتاب کا کچھ تھوڑا سا علم تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ میرے آقا علی مرتضیٰ سے مسجد کوفہ نے کسی نے سوال کیا، یا آقا مولا، تو آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یقول الذین کافروا، یہ آیت تلاوت کی، یقول الذین کافروا، کافر یہ کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں ہو، تم مرسل ہوتے، تم اگر رسول ہوتے، اگر نبی ہوتے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہوتے۔ یہ کفار و مشرکین مکہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ اگر آپ رسول ہیں اللہ کے، اگر آپ نبی ہیں اللہ کے، تو تمہارے پاس کوئی گواہی بھی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قل، کہہ دو میرے نبی کہ میری گواہی کے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے اور دوسرا جو کل کتاب کا عالم ہے۔ نہیں، میں جملے کی تصحیح کرنے کے بغیر نہیں جاؤں گا، آپ کو سمجھا کے ہی جاؤں گا۔ جب اس نے کہا نا یا علی اپنی کوئی سب سے بڑی فضیلت بیان کیجئے، تو میں یہ تفصیل بیان کروں، اگرچہ تفصیل بیان نہیں کرنی تھی، میں آگے جانے والا تھا۔ جب اس نے کہا نا تو ذرا توجہ کرنا، کس سے فضیلت پوچھی جا رہی ہے؟ جس کا اللہ ذاکر ہے، قرآن جس کا قصیدہ ہے، رسول اللہ ذکر کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پوچھا، میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نور کا حصہ ہے۔ میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں وہ ہوں جس کی بیت اللہ میں ولادت ہوئی۔ میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے کنت ولیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں تمام انبیاء و مرسلین مٹی کے درمیان تھے اور میں علی ولی تھا۔
میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں، میں حسنین کا بابا ہوں۔ میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے میں فاتح خیبر ہوں، فاتح خندق ہوں، فاتح بدر و حنین ہوں۔ میرے آقا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے میری شان میں ارشاد فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میری بات آپ تک پہنچ تو رہی ہے نا؟ سمجھ تو آ رہی ہے سارے؟ مجھے ایسے لگ رہا ہے شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے آقا یہ ساری فضیلتیں بیان کر سکتے تھے۔ میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول کے بستر پر شب ہجرت جب میں سویا رسول بن کر، جب میں بستر رسول پہ رسول بن کر سویا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ ذات جس نے اپنے سونے کے بدلے میں میری رضائیں حاصل کر لی۔ میرے آقا و مولا یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے صدقہ دیا، زکوٰۃ دی نماز میں، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ ولی، اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جس نے نماز کی حالت رکوع میں انگوٹھی صدقہ دی۔ توجہ ہے نا؟ میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے کہ میری ایک انگوٹھی کے بدلے میں اللہ نے آیت نازل کی۔ میرے آقا مولا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام نے میری شان میں ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیأت من الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم چاہیے وہ علی کے پاس آئے۔ اور پھر میرے آقا یہ کہہ سکتے تھے پیغمبر اسلام نے میری شان میں ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ من اراد الحکمت فلیأت من الباب، جسے حکمت چاہیے وہ علی کے پاس آئے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے آقا و مولا یہ ساری فضیلتیں بیان کر سکتے تھے، میرے آقا و مولا نے کوئی فضیلت بیان نہیں کی۔ میرے آقا و مولا یہ بھی فضیلت بیان کر سکتے تھے کہ قوم غدیر کے میدان میں میری ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے سند عطا کی، میری ولایت پہ اللہ نے یہ سند عطا کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ علی کی ولایت پہ میرا دین مکمل ہوا، علی کی ولایت پہ میرا اسلام راضی ہو گیا، علی کی ولایت پہ نعمتیں تمام ہو گئی۔ میرے مولا و آقا یہ ساری فضیلتیں گنوا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا و مولا مسکرائے اور پوچھنے والے سے دیکھ کے اس کی طرف مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو میری سب سے بڑی فضیلت سننا چاہتا ہے تو سن، اس اللہ کی شراکت میں رسول اللہ وہ خدا ہے، وہ خالق ازل ہے، لیکن رسول اللہ کی گواہی میں اللہ وحدہ لا شریک کا شریک ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اتنی عظمت ہے میرے آقا کی، اور جو کردار، بس آپ کا ذہن ادھر چلا گیا، اگرچہ مجھے کچھ دیر اور آپ کو زحمت سماعت دینا تھی، جو کردار توجہ چاہتا ہوں، اور یہ اتنے قیمتی جملے ہیں، نور سے لکھنے والے جملے ہیں، جو کردار، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو کردار علی نے رسالت کے لیے ادا کیا، یعنی علی اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں رسول کی حفاظت کی، رسالت کی حفاظت کی، نبی کی حفاظت کی، نبوت کی حفاظت کی، جو کردار علی نے ادا کیا وہی کردار زینب نے کربلا میں ادا کیا۔ نور سے لکھنے والے الفاظ ہیں،
یعنی امامت کی حفاظت کی، امام کی حفاظت کی، ولایت کی حفاظت کی، ولا کی حفاظت کی. کیا عظمت ہے، کیا کردار جناب زہرا ہے، کیا کردار ثانی زہرا ہے، کیا عظمت ہے میری آقا زادی زینب کا جو شریکت الحسین ہے. اور مصائب سے جانے سے پہلے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں سادات کے لیے، بالخصوص تمام مومنین کے لیے. میرے بھائی، آج کائنات کے دنیا کے ہر کونے میں آپ کو سید ملے گا، لیکن جو بھی سید ملے گا، کوئی کہے گا میں علی کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں حسن کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں حسین کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں زین العابدین کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، کوئی کہے گا میں علی رضا کی اولاد ہوں. آج پوری دنیا میں آپ کہیں گے کہ ہم سادات ہیں، فلاں امام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن کائنات میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں زینب کی اولاد سے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسری مستورات نے قربانیاں دی. جو مصائب سننے والے ہیں ان کے لیے جملے یہی ہیں، یہی رونے والے جملے ہیں، بڑی عظمت والے جملے ہیں. میرے بھائی، دوسری مستورات نے کربلا میں بچوں کی قربانی دی، میری آقا زادی زینب نے کربلا میں اپنی نسل قربان کر دی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دشت میں بچوں سے دور ہٹ گئی زینب. دشت میں یعنی صحرائے کربلا کے صحرا میں، دشت میں بچوں سے دور ہٹ گئی، لاشوں سے دور ہٹ گئی زینب، یہ کہہ کر کہ ممتا ٹکرا نہ جائے مقصد شبیر سے. باجوں کی صدا زیر کنات آتی ہے، کیسے بچے میرے بچوں کی بارات آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تاریخ میں ملتا ہے زینب نے کربلا میں اپنی نسل قربان کر دی حسین پہ. اور یہ عجیب وقت ہے میرے آقا سیدہ زینب جب امام حسین کے قافلے کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلی ہیں نا، تو جناب عباس نے کہا کوئی گھوڑے سوار ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. قافلے کو روکا گیا، جب قریب آیا تو دیکھا یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. جب کہا نا یہ حضرت عبداللہ ہے تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ آئے، میرے آقا حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور ایک مرتبہ کہا اے امام وقت مجھے اجازت ہے، میں سیدہ زینب کو ملنا چاہتا ہوں. کہا تو ولی ہے، تو مل سکتا تھا، تو میرا احترام کیا، اللہ تجھے عزتیں دے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ آئے اور آ کر جناب سیدہ زینب کے پاس بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ کہا زینب میں جانتا ہوں کربلا میں حسین پہ مشکل وقت آئے گا، اگر امام یا نبی پہ مشکل وقت آئے نا تو امت کے لیے ہے کہ وہ صدقہ دے. ایک مرتبہ صدقے کا جب یہ آواز آئی نا، یہ الفاظ بولے نا، زینب تڑپ کے کہتی ہے اے عبداللہ تیرے پاس اتنا کوئی قیمتی کون سا سرمایہ آ گیا، اگرچہ تو عرب کا بڑا تاجر ہے، اتنا کون سا سرمایہ ہے جو تو حسین پہ قربان کرے. جناب عبداللہ نے حضرت محمد حضرت عون کے ہاتھ پکڑ کے کہا یہ ایک تیری طرف سے حسین پہ قربان ہونا، ایک میری طرف سے حسین پہ قربان کرنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور آزادارو، شب عاشور کو
10 محرم الحرام کی رات کو ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، اور آزادارو جناب سید زینب نے اپنے دونوں بچوں کو اون و محمد کو اپنی گود میں بٹھا کے کہہ رہی تھی، اے اون اے محمد، کل جب صبح ہو نا سب سے پہلے تم نے اپنے آپ کو ماموں پہ قربان کر دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر شہید ہو جائے، قاسم شہید ہو جائے اور تم زندہ رہو، اجرکم علی اللہ۔ آزادارو یہ جملے جناب سید زینب کہہ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین آئے، کہا زینب کیا کہہ رہی ہو؟ کہا اپنے بچوں کو تیرے اوپر قربانی کے لیے تیار کر رہی ہو۔ آزادارو تاریخ میں یہ جملے ملتے، صبح عاشور کو بس مسائب پہ آ گیا، مقدمہ ختم ہو گیا۔ صبح عاشور کو میری آقازادی زینب نے دونوں بچوں کو تیار کیا، چھوٹے چھوٹے امامے پہنائے، ان کو کرتے پہنائے، چھوٹی چھوٹی تلواریں دی اور کہا جاؤ ماموں سے موت کی اجازت مانگو۔ آزادارو یہ اون و محمد دوڑتے دوڑتے آئے، اور تاریخ میں ایک بڑے عالم دین نے یہ جملہ لکھا ہے، جب یہ ماموں کے سامنے آتے نا، جب یہ حسین کے سامنے آتے نا تو اپنے قدموں کو اٹھا لیتے، کہیں ایسا نہ ہو حسین ہمیں بچہ سمجھ گئے، شہادت کے لیے جنگ کے لیے نہ بھیجے۔ آزادارو کئی مرتبہ اون و محمد حسین سے اجازت مانگنے آئے، حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، پھر یہ دونوں بچے دوڑتے دوڑتے ماں کے پاس جاتے، ماں رخ دوسری طرف کر لیتی، کہتی بیٹا ابھی تک تم زندہ ہو، ہائے میری جان قربان زینب پہ۔ آزادارو یہ عجیب مائیں ہیں۔ ہائے ایک اور واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، حضرت جناب حاجرہ دیکھ نہیں رہی تھی، ابراہیم جب لے کے گئے ہیں نا حضرت اسماعیل کو، جناب حاجرہ نے چھری کا نشان دیکھا تھا گلا پہ، اور اپنی ساری زندگی روتی رہی، اگر چھری چل جاتی میرا بیٹا اسماعیل قربان ہو جاتا۔ ہائے فخر حاجرہ جو اپنے بچوں کو بھیج رہی ہے، جب دیکھا نا کہ حسین اجازت نہیں دیتے، ایک مرتبہ کہا عباس حسین کو بلاؤ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حسین آئے، حسین جب قریب آئے زینب کہہ رہی تھی بیٹا میری 3 وصیتیں ہیں، ان کا خیال کرنا۔ کہا کون سی وصیت؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ تم اگر نہر فرات کے کنارے جانا، پانی نہ پینا، سکینہ اور علی اصغر پیاسے ہیں، حسین پیاسے ہیں، علی اکبر پیاسے ہیں، اور دوسری میری وصیت یہ ہے بیٹا زندہ واپس نہ آنا۔ بیٹا تم بچے ہو، کہیں ایسا نہ ہو اس حالت میں تم زندہ واپس آؤ، زندہ واپس نہیں آنا، حسین بھی اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ ہے، عجیب وصیت ہے، اسی پہ مصائب تمام ہو جاتے ہیں۔ تیسری وصیت جناب زینب کی، ارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج ہو سکتا ہے زینب پرسہ لینے کے لیے آئی، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہتے ہوئے جناب سیدہ زینب کو پرسہ دونا، اون و محمد کا پرسہ دیجئے بھائی۔ تاریخ میں یہ جملے ملتے، جناب زینب نے تیسری وصیت، اللہ کرے میں آپ تک پہنچا سکوں، آپ سن سکے۔ تیسری وصیت کیا کی بیٹا اگر جب گھوڑے سے گرنا نا حسین کو نہ بلانا، جب گھوڑے سے گرنا حسین کو نہ بلانا، حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں،
حسین کو نہ بوٹھا بلانا اور آزادارو یہ وصیت حسین نے سنی حسین نے گریا بلند کیا کہا زینب تو نے میرے اوپر اپنے بچوں کو قربان کر دیا آزادارو ان دونوں بچوں کو حسین لے کر خیام سے باہر آئے اجرکم اللہ حسین یہ لے کر دونوں اپنے بچوں کو لے کر آئے عباس نے اون کو سوار کیا محمد کو حسین نے سوار کیا یہ دونوں بچے جانے لگے کہ جناب سیدہ زینب نے یہ جملہ کہا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کی ہو فوجیں پکار اٹھی کہ تم نواز علی کے ہو بیٹا بہادری سے جنگ کر رہا ارے یہ دونوں بچے دو گھوڑوں پہ کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے تاریخ میں یہ جملے میں نے خود پڑھے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے جنگ کرتے کرتے عمر ابن سعد کے محمل تک پہنچے ان کے خیام تک پہنچے اور وہاں سے یہ جنگ کرتے کرتے جب نہر فرات کے کنارے پہنچے نا ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہا یہ تیرے جناب سیدہ زینب سے کہا تیرے بچے نہر فرات کے کنارے پہنچے ایک مرتبہ زینب نے کہا عباس انہیں بولو پانی نہ پینا ہائے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہی ہے اجرکم اللہ یہ دونوں شہزادے ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے تاریخ میں یہ منظر بھی عجیب ہے کہ جب بھی کوئی شہادت کے لیے جاتا حسین کربلا کے ٹیلے پہ بیٹھ جاتے زینب خیام کے دروازے میں مجھے تفصیل نہ پوچھے گا اگر سمجھ نہ آئے تو عدالت تاریخ میں مرغی نے یہ لکھا ہے جب تک حسین مطمئن رہے زینب پریشان ہوئی پھر جملہ سنیے گا اگر سمجھ نہیں آئی جب تک حسین مطمئن رہے زینب پریشان رہی جب حسین ٹیلہ زینبیہ سے اٹھے پھر بیٹھے پھر ایک مرتبہ کہا علیکہ السلام اے محمد مجھ حسین کا بھی سلام یہ جملے حسین کو اٹھتا بیٹھتا دیکھ کر زینب نے ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا اور کہا اما زہرا میری قربانی قبول کر لے اجرکم اللہ اجرکم اللہ ملعونوں نے ایسے وار کیے ایک شہزادے کو تلوار لگی دوسرے کو گرز لگا بڑا مصائب کا جملہ ہے اللہ کرے میں برداشت کر کے آپ کو بیان کر سکوں آزادہ رہو میرے آقا حسین بڑی تیزی سے ذوالجلال کی جانب بڑھے ایک مرتبہ کہا عباس حسین کو بلاؤ اللہ اکبر بڑا مصائب ہوتا ہے جملے میں توجہ کرنا میرے بھائی ایک مرتبہ کہا عباس حسین کو بلاؤ حسین آئے کہا کیا ہے کہا بھائیا آپ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکی ہو بھائیا میں جانتی ہوں آپ تھوڑی دیر کے مہمان ہو پھر آپ کا جسم کربلا میں رہے گا آپ کا سر نو کے نیزہ پہ ہوگا تھوڑی دیر کے مہمان ہو حسین تم میرے سامنے بیٹھو میں تمہاری زیارت کر لوں جتنی دیر تم نے میرے بیٹوں کے لاشوں کو لینے جانا اتنی دیر میرے سامنے بیٹھو زینب تمہاری زیارت کرنا چاہتی ارے حسین نے کہا میں اپنے بچوں کو لینے کے لیے جاؤں گا آزادہ رہو حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے جب بھی حسین میدان کربلا میں گئے نا اکیلا لاشا تھا حسین اٹھا کے لائے یہ کربلا میں واحد عمل ہے
کہ حسین اکیلے تھے، لاشیں دو تھے۔ حسین گئے، حسین نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک مرتبہ حسین اٹھا کر لائے، جب بھی لاشا آتا بہت مصائب ہو گیا، شاید آخری جملہ ہے، میری آقا زادی زینب لاشا قبول کرتی، لاشے کو وصول کرتی، لیکن ابھی جناب سیدہ زینب نہیں آئی۔ کہاں ہے؟ کہاں وہ اپنے نانا سے ہم کلام ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں، اون ابھی زندہ تھے، زندگی کے آخری سانس جناب اون لے رہے تھے، چھوٹے بیٹے جناب سیدہ زینب کے۔ ایک مرتبہ حسین نے اون کو زینب کے حوالے کیا، جناب سیدہ زینب نے اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں رکھا۔ جب اس تڑپتے ہوئے لاشے کو معلوم ہوا ماں کی گود کی نرمی محسوس ہوئی، تو اس چھوٹے سے بچے نے ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولا، دو جملے گئے۔ پہلا جملہ کہا، ماما حل وفیتو، ماما کیا آپ نے وفا کر دی؟ ماما، اے اماں زینب، کیا ہم نے اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دیا؟ اور دوسرا تڑپتے ہوئے لاشے پہ جناب اون نے آخری جملہ کہا، اماں اگر کبھی مدینہ جانا ہماری بہنوں کو سلام دینا، ہمارے بابا کو سلام دینا، ہم نے اپنے آپ کو حسین میں قربان کر دیا۔ ہائے زینب، اپنی نسل قربان کر